السلام علیکم، میں ہوں عاطف حسین۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت عرصہ پہلے کبھی کبھار میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ کاش میرے پاس نوٹ بنانے والی مشین ہوتی تو میں آج امیر ہوتا، راتوں رات امیر ہو جاتا۔ اسی سے ملتے جلتے سوالات میرے اکثر دوستوں کے ذہن میں اٹکے رہتے ہیں کہ پاکستان اتنے زیادہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ مشین کے ہوتے ہوئے بھی اندرونی اور بیرونی قرضہ جات کو پے آف کیوں نہیں کرتا؟ اور ان سوالات کے جوابات کچھ دوست اپنی اپنی استعداد کے مطابق دیتے بھی رہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ نوٹ بنانے والی مشین امریکہ میں ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق پاکستان کو نوٹ چھاپ کے دیتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نوٹ بنانے کے لیے جو پیپر اور سیاہی یوز ہوتی ہے بہت کاسٹلی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج میں آپ کو کرنسی نوٹس کے ایشو کرنے کا پورا پروسیس تفصیل سے بتاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ کوئی 3000 سال پہلے کی بات ہے جب دنیا میں کسی قسم کی کوئی کرنسی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت لوگ اشیاء کے بدلے اشیاء سے لین دین کرتے تھے۔ مثلا ایک شخص اناج اگاتا اور دوسرا جانور پالتا تھا۔ اناج والے شخص کو اگر جانور کی ضرورت ہوتی تو وہ اناج دے کر جانور خرید لیتا۔ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ لوگ جانوروں کی کھال، نمک اور ہتھیاروں کو اشیاء کے لین دین میں استعمال کرنے لگے۔ جوں جوں تجارت کا پھیلاؤ بڑھا، اشیاء کے لین دین میں مشکلات آنے لگی۔ اس طرح تقریباً 770 قبل مسیح گولڈ اور سلور کے سکے رائج ہونا شروع ہو گئے۔ ان سے کاروبار میں جدت آ گئی اور کاروبار کی ایکٹیویٹیز تیز ہونا شروع ہو گئی۔ یہ میڈیم آف ایکسچینج ایک لمبا عرصہ رائج رہا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی مشکلات کا سامنا ہونے لگا۔ سب سے بڑی مشکل اس میں یہ تھی کہ جیسے ہی مارکیٹ میں گولڈ اور سلور کی پرائس بڑھتی تو لوگ گولڈ اور سلور کے کوائنز کو پگھلا کر استعمال میں لے آتے۔ دوسرا مسئلہ بڑے لین دین میں اتنے زیادہ کوائنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل کام تھا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ یہ گولڈ اور سلور کے کوائنز سناروں کے پاس یعنی گولڈ سمتھس کے پاس جمع کرانے لگے امانت کے طور پہ، اور اس طرح وہ ان کو ضمانت کے طور پہ ایک رسید دیتے تھے کہ جب ان کو یہ اپنے کوائنز واپس لینے ہوتے رسید دوبارہ سناروں کو واپس جمع کراتے اور اپنا مال جو ہے وہ لے لیتے۔ بعد میں اسی کانسیپٹ پر بینک اور پیپر کرنسی کی ابتدا ہوئی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ ہے تو اس پر لکھا ہوگا 100 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا۔ نیچے گورنر بینک دولت پاکستان کے سائن ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ویسی ہی رسید ہے جیسے گولڈ سمتھ پہلے زمانے میں لوگوں کو ضمانت کے طور پر رسید جاری کرتے تھے، اس کے اوپر سائن اور اسٹیمپ ان کی ہوتی تھی۔ سیم لائک یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، اور جتنے روپے کا نوٹ ہوگا، سے 100 روپے کا نوٹ ہے تو لکھا ہوگا کہ 100 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ مطلب آپ 100 روپے کا نوٹ اسٹیٹ بینک میں لے کر جائیں گے تو وہ آپ کو 100 روپے کے سکے، آپ کو 100 سکے آپ کو دے دیں گے، جو کہ پاکستان کی ریئل کرنسی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حکومت زیادہ نوٹ کیوں نہیں چھاپتی۔ فرض کریں کہ پاکستان میں صرف 2 شخص رہ رہے ہیں اور ہر ایک کی سالانہ آمدن 100 روپیہ ہے۔ اس طرح ہم یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ سالانہ صرف 2 کلو چاول پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کلو چاول لینے کے لیے ہر شخص کو 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ اور اگر گورنمنٹ نئے نوٹ پرنٹ کرتی ہے اور ہر بندے کی آمدن 100 سے بڑھ کر 200 ہو جاتی ہے، لیکن چاولوں کی پیداوار وہی 2 کلو رہتی ہے، تو 1 کلو چاولوں کی قیمت بڑھ کر 200 روپے ہو جائے گی۔ اگر تو آمدن کے ساتھ ساتھ چاولوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا پھر تو مہنگائی نہ بڑھتی۔ نئے نوٹ جاری کرنے کے لیے 3 فیکٹرز بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، جس میں جی ڈی پی کنٹری کا دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کی پیداوار گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کتنی ہے، اور انفلیشن ریٹ دیکھا جاتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہے، اور اس کے ساتھ گولڈ ریزرو
کرنسی زیادہ پرنٹ کرنے سے انفلیشن ہو جاتی ہے، یعنی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ جو کام پاکستان کی گورنمنٹ چند سالوں سے کر رہی ہے، یہی کام زمبابوے کی حکومت نے کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے آرمی کو خوش کرنے کے لیے ان کی تنخواہ ڈبل کی۔ بالکل اسی طرح ہماری حکومتوں نے مختلف ادوار میں نئے نوٹ چھاپ کر گورنمنٹ ملازمین کی سیلریز کو بڑھایا۔ پھر اسی طرح زمبابوے کی گورنمنٹ نے نئے نوٹ چھاپ کر مختلف شعبوں میں جہاں 10 بندوں کی گنجائش تھی وہاں 50 بندوں کو اکوموڈیٹ کیا۔ ان اداروں کی آؤٹ پٹ پہلے ہی زیرو تھی، مزید اخراجات کی وجہ سے وہ دیوالیہ ہو گئے۔ ملک کے اندر چیزوں کی پیداوار کم تھی، مگر گورنمنٹ نوٹ پر نوٹ پرنٹ کرتی گئی۔ اگر بجلی کے محکمے کو پیمنٹ کرنا ہوتی، بجائے اپنی آمدن سے ان کو پیمنٹ کرتے، نئے نوٹ پرنٹ کر کے ان کو پیمنٹ کر دی، جس کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ انفلیشن ریٹ کا ورلڈ ریکارڈ بن گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب 2008 میں 10 ملین زمبابوے ڈالرز کی ایک بریڈ آنے لگی۔ لوگ ڈالرز بوریاں بھر کر شاپنگ کے لیے جانے لگے۔ کرنسی ایشو کرنے کا کامن رول 30% گولڈ ریزرو ہے، جس کے تحت سینٹرل بینک نوٹ جاری کرتا ہے۔ مثلا اگر بینک کے پاس 30 روپے کا گولڈ ریزرو پڑا ہوا ہے تو وہ 100 روپے جاری کر سکتا ہے، مگر یہاں تو پاکستان میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ادھر 30% ریزرو تو درکنار 10% ریزرو بھی نہیں ہوگا۔ خدا نہ خواستہ سب لوگ کرنسی نوٹ لے کر اگر اسٹیٹ بینک کے پاس چلے جائیں تو شاید وہ پیمنٹ نہ کر سکے۔ اس کی بڑی وجہ ملکی پیداوار کا نہ ہونا، ایکسپورٹ برائے نام اور امپورٹس کی بھرمار ہے۔ گورنمنٹ اداروں میں اوور سٹافنگ اور ہر سال نوٹ چھاپ کر ان لوگوں کی تنخواہوں کو بڑھانا اور دوسری طرف چیزیں مہنگی ہو جانا عام سی بات ہے۔ زمبابوے تو اب اس مشکل سے کافی حد تک باہر نکل چکا ہے، مگر ہمارے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام کو ابھی تک شعور ہی نہیں کہ سیاستدان اور بیوروکریٹس ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہمارے لوگ اس بات پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہر عید پر ان کو نئے نوٹ بینک سے مل جاتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کی جیب میں پڑا ہوا 5000 کا نوٹ نئے نوٹ پرنٹ ہونے کی وجہ سے اب صرف 3000 کا ہی رہ گیا ہے۔